قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تو شہد کھاتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا بھی ہوا کہ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری اٹھواتے اور جہاں کہیں بھوکوں کا مجمع نظر آتا اپنے خادم کی مدد سے کھانا تیار کرواتے اور انہیں کھلاتے۔ دیہاتوں میں جاتے، وہاں اونٹ ذبح کرتے، گوشت، آٹا اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ قحط کے دنوں میں سخت بے چین رہتے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ، میرے عملوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ نہ کر۔ لوگوں کا خیال اس قدر تھا کہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ خود اور لوگ رو رو کر بارش کی دعائیں کرتے تھے۔ آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر نکلے اور نہایت عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ، پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی نبی کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے یعنی چچا کی دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس بارش نے خشک کھیتوں میں جان ڈال دی اور قحط دور ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں قیصاریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا، اس پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ مہم امیر معاویہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں مصر کا ملک بھی رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 4000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم مقوقس تھا۔ اس نے بے تحاشا فوج جمع کر لی۔ قلعہ بھی حد درجے محفوظ تھا۔ ان حالات کی خبر عمرو بن عاص نے سیدنا عمر کو دی تو انہوں نے 10,000 فوج اور بھیجی اور ان کے ساتھ بزرگ صحابی زبیر بن عوام کو سالار مقرر کیا۔ ان کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد اسکندریہ کی باری آئی۔ اسکندریہ کی فتح کے بعد سیدنا عمر نے عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ دریائے نیل مصر کا ایک بہت بڑا دریا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن بہت سے مصری عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا، اس سال دریائے نیل میں پانی بہت کم رہ گیا ہے، ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جب دریا میں پانی کم ہو جائے تو ہم ایک مقررہ تاریخ کو ایک کنواری لڑکی چن لیتے ہیں، اس کے والدین کی مرضی سے اسے نہایت قیمتی زیور اور کپڑے پہنا کر دلہن کی طرح بنا دیتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں گرا دیتے ہیں۔ اس طرح دریا میں پانی چڑھ جاتا ہے، ارد گرد کے تمام علاقے سیراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ رسم ادا کریں۔ عمرو بن عاص نے کہا، یہ تو بڑی ظالمانہ رسم ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، اگر آپ نے ہمیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی تو ملک میں قحط پڑ جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا، تم لوگ نادان ہو، اللہ کے حکم کے بغیر دریا میں پانی ہرگز کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں تمہیں ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مصری مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ اتفاق سے دریا میں پانی کم ہو گیا۔ لوگ قحط کے ڈر سے وطن چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ سیدنا عمرو بن عاص نے یہ سارا قصہ سیدنا عمر کو لکھ بھیجا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، الحمدللہ، آپ نے مصریوں کو بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اسلام واقعی ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں ایک خط بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمرو بن عاص نے خط کو دریا میں ڈالنے سے پہلے اس کی عبارت پڑھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے، اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے بہہ رہا ہے تو مت بہہ، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہہ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے پہلے کی طرح زیادہ پانی کے ساتھ جاری کر دے۔ یہ رقعہ دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب مصر کے لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے اللہ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا۔
دریا کا پانی کئی گز اوپر چڑھ گیا تھا، کناروں سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اتنا زیادہ پانی اس میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہزارہا مصری مسلمان ہو گئے اور وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اس میں عرب کے علاوہ عراق، ایران، مصر، فلسطین، بحرین، آرمینیا، آذربائیجان، سیستان وغیرہ بہت سے ملک شامل تھے۔ اتنے بڑے ملک کا انتظام سیدنا عمر نے بہت خوبی سے کیا۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا، پھر ہر صوبے کو بہت سے ضلعوں میں تقسیم کیا۔ عام طور پر ایک صوبے میں 10 سے لے کر 20 تک ضلع ہوتے تھے۔ ملک کا انتظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے کرتے تھے۔ مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بنائی۔ اس میں سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ اس مجلس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا۔ اس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا جاتا تھا۔ خود بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی ہدایت گورنروں کو تھی۔ عہدے داروں کی نگرانی خود کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں چاروں طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے گورنروں کے حالات پوچھتے۔ لوگ بے دھڑک شکایت کرتے۔ لوگوں کے سامنے اس قسم کا خطبہ دیتے: لوگو، تم پر جو لوگ حاکم مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہیں ماریں پیٹیں اور تمہارا مال چھین لیں، بلکہ انہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا بدلہ لوں۔ لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے ایک غریب شخص نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اسے پیٹا ہے۔ آپ نے باپ بیٹے کو بلوا لیا۔ جب دونوں آ گئے تو سیدنا عمر نے اس غریب کو کوڑا دے کر فرمایا: جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے ہی تم اسے مارو۔ اس غریب نے کوڑے مارنے شروع کیے۔ جب تعداد پوری ہو گئی تو عمر نے فرمایا: اب 2-4 کوڑے گورنر کو بھی مارو۔ لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جزیرے کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں۔ دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوا لیا۔ ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ گورنر کا نام ایاز بن غنم تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر نے انہیں معاف کر دیا اور عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز بن غنم جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے۔ انہوں نے 20 لڑائیاں لڑی۔ بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لگاتار فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ اس میں زکوٰۃ، خراج، جزیہ، مال غنیمت وغیرہ جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو اس میں سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ ضرورت مندوں کو قرض بھی دیا جاتا تھا۔ جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ آمدنی اور خرچ کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ سیدنا عثمان نے ایک دن انہیں چلچلاتی دھوپ میں بھاگتے دیکھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا، یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی۔
اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ سیدنا عمر کی زوجہ محترمہ عاتقہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لو گی، اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا، لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر لوگوں کو جمع کیا گیا، جب سب نے اجازت دے دی تب شہد لیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا، اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شریح کو قاضی مقرر کیا، ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے۔ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے۔ سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حج کرنے کے لیے آیا، اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا۔ اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا، بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا، تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔ جبلہ نے کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو 1 دن کی مہلت مل گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا، تم بھی اسے 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے فتوے جاری کرنے کا محکمہ قائم کیا۔ فتوے دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن قعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ رعایا کی خبر گیری رکھنے کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس سے پوچھا کہ بڑی بھی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ بولی، ہاں، سنا ہے شام گیا ہوا ہے، اللہ اس سے سمجھے، آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی۔ اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، بڑی بھی تم نے جا کر عمر کو اپنا حال بتایا؟ بڑھیا نے کہا، اگر اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ پھر اس سے پوچھا، تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی۔ آپ نے اسی وقت اسے 25 دینار دے دیے۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی، اللہ عمر کو معاف کرے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ایک رات گشت کے دوران میں چند بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں نے انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر آگ جلا رکھی ہے۔ آپ اسی وقت خادم اسلم کے ساتھ بیت المال گئے۔ آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں نکال کر خادم سے فرمایا، یہ تمام چیزیں میری کمر پر رکھ دو۔ اسلم نے عرض کیا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔
फिर सब चीजें अपनी कमर पर लाद कर लाए, खुद खाना तैयार किया, खुद चूल्हा फूंका, खाना तैयार होने पर अपने सामने बच्चों को खिलाया। उन्होंने पेट भर कर खाया, फिर उछलने कूदने लगे। सैयदना उमर उन्हें उछलते कूदते देखते और खुश होते रहे। औरत ने उनसे कहा, अल्लाह तुम्हें नेक बदला दे, अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक तो तुम हो, ना कि सैयदना उमर। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ये सुनकर मुस्कुराए, फिर वापस मदीना आए और उस औरत का वजीफा मुकर्रर कर दिया। एक रोज शाम के वक्त मदीने के बाहर एक काफिला उतरा। सैयदना उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो को साथ लिया और रात भर काफिले का पहरा देते रहे। एक काफिले में एक नन्हे बच्चे को रोते देखा तो उसकी मां पर नाराज हुए कि बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती। वो आपको पहचानती नहीं थी। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि जब तक बच्चे माँ का दूध पीते रहें, बैतुल माल से उनका वजीफा मुकर्रर न किया जाए। मैं इसका दूध छुड़ा रही हूँ ताकि वजीफा लग जाए। ये है इसके रोने की वजह। सैयदना उमर ये सुनकर रोए, फिर ऐलान कर दिया कि जिस दिन कोई बच्चा पैदा होगा उसका वजीफा उसी दिन से मुकर्रर हो जाएगा। एक मर्तबा लोगों को खाना खिला रहे थे। एक शख्स को बाएं हाथ से खाना खाते देखा। नजदीक जाकर उससे कहा, दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? उसने कहा, मेरा दायां हाथ मूता की लड़ाई में कट गया था। ये सुनकर सैयदना उमर रोने लगे। उसके पास बैठ गए और बोले, अफसोस, तुम्हें वुजू कौन कराता होगा? फिर उसकी खिदमत के लिए एक खादिम दिया और जरूरत की चीजें उसके घर भिजवाईं। एक रात गश्त के दौरान में एक औरत की आवाज सुनी। वो अपनी बच्ची से कह रही थी, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने यह सुनकर कहा, माँ, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कोई दूध में पानी न मिलाए। माँ ने यह सुनकर कहा, बातें न बना, पानी मिला। अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, मगर अल्लाह तो देख रहा है। सैयदना उमर ने माँ बेटी की ये गुफ्तगू सुनी तो अपने खादिम से कहा, इस घर को अच्छी तरह पहचान लो। दूसरे दिन उनके बारे में पता करवाया। उन्हें लड़की की ईमानदारी इस कदर पसंद आई कि अपने बेटे आसिम के लिए रिश्ता मांग लिया। इस तरह ये शादी हुई। बनु उमैया के उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इसी खातून के नवासे थे। उन्हें अदल इंसाफ, सादगी, परहेजगारी की वजह से दूसरा उमर कहा जाता है। उनका दौर बेहतरीन दौर हुआ। मदीने की एक बेसहारा अंधी औरत के घर की सफाई अमीरुल मोमिनीन खुद किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सईद बिन यरबूक की आखिरी उम्र में बीनाई जाती रही। उनके लिए एक खादिम मुकर्रर किया जो उन्हें मस्जिद तक लाता था। रास्ता चलते एक औरत ने सैयदना उमर फारूक को रोक लिया और कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुफाफ बिन ईमा की बेटी हूँ। शौहर फौत हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जमीन भी नहीं है। बच्चों को घर में छोड़कर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती कि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। हजरत उमर ने उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। ये कहकर घर गए। वापस लौटे, एक मोटे ताजे ऊंट पर बहुत सा सामान लदा हुआ साथ लाए। उस पर कपड़े और नकद रकम भी थी। उस औरत से फरमाया, ये ऊंट ले जाओ, जब खत्म हो जाए तो बता देना। जिहाद पर जाने वाले मुसलमानों के घर वालों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके घरों में जाकर उनकी औरतों से कहते, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूँ। बेवा औरतों का पानी भर देते। मुजाहिदीन के खत आते तो ये खत खुद उनके घरों में पहुंचाते। उनसे जवाब लेकर मुजाहिदीन को भिजवाते। बैतुल माल से हाजतमंदों को देते। रास्तों में चौकियां बनवाई ताकि रास्ते महफूज हो जाएं। शहरों में मेहमान खाने बनवाए। मुल्क में जगह जगह नहरें खुदवाई जिनसे आपाशी आसान हो गई। सड़कें और पुल बनवाए। नए शहर बसाए। करीबन 4000 मस्जिदें तामीर करवाई। हरम काबा को वसी करवाया। मस्जिद नबवी को वसी करवाया। मर्दम शुमारी का निजाम राइज किया। सिक्का जारी किया। सने हिजरी कायम किया।
जंगों का सिलसिला बढ़ा तो फौजी निजाम कायम किया, फौजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मुजाहिदीन के बीवी बच्चों और गुलामों के लिए वजीफे मुकर्रर किए। फौज को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक बाकायदा फौज जो हमेशा महाजों पर रहती थी, दूसरी रजाकार फौज। ये लोग उमूमन घरों में रहते थे, जरूरत पड़ने पर उन्हें महाज पर भेजा जाता। उनकी तनख्वाहें बाकायदा फौज से कम थी। मुल्क में जगह जगह फौजी छावनियां कायम की, छावनियों के साथ अस्तबल तामीर करवाए। उनमें 4-4 हजार घोड़े तैयार रहते थे, ऊंट भी मौजूद रहते। फौज के साथ खजांची, तबीब, जर्राह, गनीमत के माल का हिसाब रखने वाले, दूसरी जुबानें जानने वाले और दुश्मन की जासूसी करने वाले भी रहते थे। फौज की तालीम का भी इंतजाम किया। फौज को ये हिदायत थी कि दुश्मन से जो अहद करो उसको पूरा करो, बच्चों, औरतों, बूढ़ों और राहिबों को कत्ल न करो, माले गनीमत में खियानत न करो, आबादियों को वीरान न करो, फलदार दरख्तों को न काटो। जो लोग जंग में कैदी बना लिए जाएं, उन्हें उनके करीबी रिश्तेदारों से जुदा न करो। लड़ाई में मारे जाने वालों के हाथ पांव, नाक कान न काटो। कुरान और हदीस की तालीम आम कर दी। सैयदना उमर खुद बहुत बड़े फकीह थे। उन्होंने तमाम इलाकों में फकीह मुकर्रर किए। लोग उनसे दीनी मसाइल पूछते थे। उनके जमाने में इस्लाम की बहुत इशाअत हुई। गैर मुस्लिमों से अच्छे सलूक की वजह से भी इस्लाम बहुत तेजी से फैला। इंसाफ का दामन किसी कीमत पर नहीं छोड़ते थे। शाम में मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए एक जमीन की जरूरत पेश आई। जमीन एक यहूदी की थी। मुसलमानों ने जमीन उससे खरीदना चाही, लेकिन यहूदी ने इनकार कर दिया। मुसलमानों ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना ली। यहूदी ने सैयदना उमर से शिकायत की। सैयदना उमर फारूक ने हुक्म दिया कि मस्जिद नाजायज तरीके से बनाई गई है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मस्जिद को गिराकर जमीन यहूदी को दे दी जाए। चुनाचे जमीन यहूदी को वापस दे दी गई। उसने उस जगह अपना मकान बना लिया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा, मुझे अपने रसूल के शहर में मौत दे। खिलाफत की 11वें साल अल्लाह ताला ने उनकी ये दोनों दुआएं पूरी कर दी। जिलहज 23 हिजरी में हज के लिए मक्का गए। आप जब हजर अस्वद को बोसा देते तो कहते थे, ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू न नफा दे सकता है और न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए न देखा होता तो मैं तेरा बोसा न लेता। ये सैयदना उमर की तौहीद का कमाल नमूना है। हज से फारिग होकर उस महीने की आखिरी तारीखों में वापस लौटे। जुमे के दिन मस्जिद में खुतबा दिया जो बहुत तवील था। इसमें लोगों को बहुत नसीहतें की। इस खुतबे में आपने एक ख्वाब का जिक्र किया और फरमाया, मैं समझता हूं मेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है। इसके साथ ही खिलाफत के बारे में कुछ ऐसी बातें बयान की जिनसे मालूम होता था कि आइंदा होने वाले खलीफा के बारे में परेशान है। मदीने में मुगीरा बिन शोबा का एक गुलाम था। ये ईरानी था, अच्छा कारीगर था। उसका नाम अबू लुअलु फैरोज था। एक दिन सैयदना उमर से शिकायत की कि मैं दिन भर काम करके जो कुछ कमाता हूँ, मेरा आका उसमें से बहुत ज्यादा रकम ले लेता है, इसमें कमी करा दें। सैयदना उमर ने पूछा, तुम कौन सा काम जानते हो? उसने कहा, मैं लुहार भी हूँ, बढ़ई भी हूँ और बेल बूटे भी बनाना जानता हूँ। सैयदना उमर ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा आका तुमसे रोजाना कितनी रकम लेता है? उसने कहा, 2 दिरहम रोजाना। इस पर सैयदना उमर ने फरमाया, तुम जो काम जानते हो उसके मुकाबले में तो ये रकम ज्यादा मालूम नहीं होती। इस पर अबू लुअलु नाराज होकर चला गया। अगले दिन अबू लुअलु फज्र की नमाज से पहले मस्जिद में छुप कर बैठ गया। सैयदना उमर लोगों को नमाज पढ़ाने लगे तो उसने कोने से निकलकर 2 धारी खंजर से अमीरुल मोमिनीन पर 6 वार किए और फिर सफों में खड़े मुसलमानों को जख्मी करता बाहर भागा, लेकिन मुसलमानों ने पकड़ लिया। इस पर उसने वही खंजर अपने पेट में झोंक लिया और मर गया। उधर अमीरुल मोमिनीन शदीद जख्मी हो गए।
انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا، جن مسلمانوں کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تھا ان میں سے 7 دم توڑ چکے تھے، باقی بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ سیدنا عمر کی حالت نازک تھی۔ ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، مجھے کس نے مارا ہے؟ انہوں نے بتایا، مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ لوگ غم سے نڈھال ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ایک نوجوان ایسے میں ملنے آیا، اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں، آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ کے ساتھی بنے، خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، پھر آخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کرے یہ چیزیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں، مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نازک حالت میں بھی انہیں شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اسے واپس ان کے سامنے لایا گیا تو فرمایا، اے بھتیجے، اپنا تہبند اونچا باندھو، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہیزگاری کی بات بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا مرتبہ اور نیکیاں بیان کی تو فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا بھر کا سونا ہوتا تو اس سے پہلے کہ میں اللہ کے عذاب کو دیکھوں میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا، یعنی عذاب کے خوف سے سارا سونا خیرات کر دیتا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، 86,000 درہم۔ اس پر انہیں کچھ ہدایات دی۔ آخر میں فرمایا، اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور کہو، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے 2 ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت سیدنا عمر کے صدمے میں رو رہی تھی۔ ان کا پیغام سن کر فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ یہ جواب سن کر واپس آئے اور سیدنا عمر کو ان کا جواب بتایا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور انہیں سلام کر کے ایک بار پھر عرض کرنا، عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا، اور اگر انکار کر دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حالت جب زیادہ نازک ہو گئی تو فرمایا، خلافت کا حقدار عثمان، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات تک ان سے خوش تھے۔ ان میں سے جسے خلیفہ چن لیا جائے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ مہاجرین اور انصار سے اچھا سلوک کرنا، جو لوگ ہماری پناہ میں آ گئے ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرنا، ان سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنا۔ آپ 27 ذی الحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ جنازہ چارپائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کے عمل آپ کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں میت کو اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی، ان سے 8 یا 9 لڑکے، 4 یا 5 لڑکیاں ہوئیں۔ مشہور بیویوں کے نام یہ ہیں: زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہا، عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا۔ اولاد میں سے حفصہ، عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم رضی اللہ عنہم بہت مشہور ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ام المومنین کہلائی۔ آپ میں اللہ کا خوف انتہا کو پہنچا ہوا تھا، عبادت کا شوق بھی بے حد تھا، راتوں کو جاگ کر نفل پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں قیامت کا ذکر ہے ان کو پڑھتے وقت بہت روتے۔ تراویح کی نماز کو انہوں نے باجماعت کرایا، ان کے دور سے آج تک تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ آپ میں بردباری حد درجے کی تھی، دوسروں کی نکتہ چینی کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے تھے۔ آپ نے ایک وقت میں کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع نہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ سب سے بری آوازیں 2 ہیں، نوحہ اور راگ یعنی گانا۔ کم بولنا دانائی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے۔ برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے۔ سلامتی گمنامی میں ہے۔ اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے فاروق اعظم۔